صاحب سب سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی ایک کمیٹی نے ایک رپورٹ دی، ایویشن رپورٹ دی جو آپ لوگوں نے سبمٹ کی ہے، وہ ایک آئی اوپنر ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں عام الفاظ میں، کیونکہ میں نے بات کرنی ہے، ہمارے ویورز ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پریویس ایویشن منسٹر نے جھوٹ بولا جس کی وجہ سے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ اس نے نیشنل اسمبلی کے اندر آ کے جھوٹ بولا اور پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان کی سبکی ہوئی بلکہ ہماری کمر ٹوٹ گئی ایویشن کی۔ وہ آدمی تو کھلے عام پھر رہا ہے، کرپشن کے باوجود کھلے عام پھر رہا ہے، وہ الیکشن بھی لڑے گا، وہ دوبارہ سب لوگوں سے سلامیاں بھی لے گا۔ غریب کو قربانی دینی ہے، جو شہباز شریف کہتے ہیں، جو آصف زرداری کہتے ہیں، یہ آپ جیسے امیروں کو کیوں نہیں قربانی دینی، یا ایسے انکمپٹنٹ لوگوں کو، غلام سرور جیسے انکمپٹنٹ اور کرپٹ لوگوں کو کیوں نہیں قربانی دینی؟ مبشر صاحب، پہلے تو جیسے آپ نے مینشن کیا، میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ایک بڑا ڈیزاسٹر تھا ایویشن انڈسٹری کے لیے، اور مجھے صرف منسٹر پہ ہمیں صرف بلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ منسٹر تو آپ کو پتہ ہے واز ناٹ این ایویشن پرسن، ہی از اے پبلک ریپرزینٹیو۔ ان کو ایڈوائز کیا گیا، ان کو غلط Did he cross انفارمیشن check? دی گئی۔ Did he cross check? نو، اب دیٹ از ویئر دا پرابلم لائز، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کراس چیک کرنا چاہیے تھا، ان کو پائلٹس کو بھی سننا چاہیے تھا، ان کو دونوں سائڈ کو سننا چاہیے تھا بیفور کمنگ اینڈ میکنگ سچ اے اسٹیٹمنٹ۔ اور انہوں نے ان کو، جو سول ایویشن کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایڈوائز کیا کہ جی یہ بہت بڑا کوئی ایک غلط کام ہوا ہے پاکستان میں، تو آپ اس کو ایکسپوز کریں، ناٹ ریئلائزنگ کہ سول ایویشن خود اس کام میں انوالوڈ تھا، اور انہوں نے تو کوشش مانڈی یہ والا کی۔ صاحب چلیں یہیں پہ روک جاتے ہیں، آپ سرور صاحب کو چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے، وہ تو ٹرک چلاتے تھے، ان کو جہازوں سے کیا تعلق؟ یہ مجھے بتائیں کہ سول ایویشن کے کیوں لوگوں کے خلاف ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی؟ سر دیکھیں، سول ایویشن نے اس رپورٹ میں بھی، اگر آپ نے پڑھنے کا آپ کو موقع ملا ہے، انہوں نے بڑی کنوینئنٹلی کیا کیا کہ جو لوگ انوالوڈ تھے اس کے اندر سارے یہ ایگزامینیشنز کے اسکیم میں، یہ ان کو فارغ کر دیا، اور اچھا سر، وہ ان اسکیم میں کو، انوالو نہیں تھے جن کو فارغ کیا، مانڈی والا صاحب یہیں پہ پرابلم ہے، میں آپ کو بتا رہا اچھا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والوں کو فارغ کرنا چاہیے تھا، کہ جو وائیوا جس کے اوپر کویسچن تھا وہ تو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، جو لائسنس ایشو کرتا ہے وہ تو امتحان نہیں لے رہا، تو اس کو کیوں فارغ کر دیا؟ جو 4 بندے لائسنسنگ کے فارغ کیے وہ تو بالکل غلط کیے، ان کے ساتھ تو زیادتی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی موجودہ حکومت کو پتہ ہی نہیں کہ سول ایویشن کو کس طرح ٹوپی بنا رہی ہے۔ اب تو خیر انہوں نے ایگزامینیشن ہی آؤٹ سورس کر دیا نا، تو اب تو نہیں میں پہلے کی ایگزامینیشن بات ہے ہی کر رہا نہیں۔ ہوں، آپ نے جو غلط کیا جس جی سے جی پاکستان کو نقصان ہوا، اس کی سزا نہیں جی، ملے گی کبھی کسی کو؟ نہیں سر، سزا تو ملنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سول ایویشن نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی اس معاملے میں، تو دے آر، اور ہم نے اپنی رپورٹ میں ہی لکھا ہے کہ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، سول ایویشن خود ہے۔ اور اگر سول ایویشن اس کے بارے میں کچھ نہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک طریقے سے اس ایشو میں سے نکالنے کے لیے ایگزامینیشن آؤٹ سورس کر دیے، تاکہ ہماری جان ہی چھوٹ جائے، ہم پہ کل کوئی مانڈی والا الزام ہی نہ صاحب، آئے۔ باٹم لائن یہ ہے، معذرت کے ساتھ میرے میں آپ سے زیادہ حوصلہ میں بات کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے کوئی سیاست تو کرنی نہیں ہے۔ جی آپ لوگوں کے پر جلتے ہیں، سول ایویشن میں ایئر فورس والے بیٹھے ہیں، آپ ان کو پوچھ ہی نہیں سکتے، آپ لوگ بات ہی نہیں کر سکتے ان سے۔ نہیں سر، ہم نے تو بڑے کھل کے بات کی ہے، اور سر آپ مجھے بتائیں کہ جب سے سول ایویشن اتھارٹی بنی ہے 1974 سے ابھی تک، سول ایویشن کی تاریخ میں صرف ایک ڈی جی آیا جو سول ایویشن اتھارٹی کا ہے، باقی کوئی بھی نہیں آیا۔ میرا مطلب ہے کہ کیوں بنائی ہوئی آپ نے سول ایویشن پھر؟ یہ بھی چیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ ناٹ اونلی سول ایویشن بٹ ایون دی منسٹری آف ایویشن ہیز نو ایویشن پرسن، ناٹ ایون دیئر بورڈ۔ تو جب تک آپ اس ٹائپ کی چیزیں گورنمنٹ کرتی رہے گی کہ نان ایویشن پیپل آر رننگ دی ایویشن، تو یہ ایسے ہی ہوگا نا سر، اور کیا ہوگا؟ بٹ صاحب آپ